بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تصور کریں ایک ایسے تباہ کن سیلاب کا جو دنیا سے سارے انسانوں کا صفایا کر دے سوائے چند لوگوں کے۔ کہنے کو تو یہ کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن یہ ایک مستند اور حقیقی واقعہ ہے جو تینوں مقدس کتابوں یعنی تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن پاک نے سب سے زیادہ جامع اور مستند انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مذاہب عالم کی روایتوں میں بھی اس تباہ کن سیلاب کا کافی ذکر ملتا ہے۔ یہ قصہ ہے طوفان نوح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب کی صورت بارش اور سیلاب سے ایسا طوفان آیا جو دنیا کی ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ یہ طوفان کب اور کیوں آیا، کیسے پیغمبر نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والے کشتی نوح میں سوار ہوئے، اور اس طوفان کے بعد دنیا کیسے دوبارہ بحال ہوئی، آئیے یہ سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو زمین پر شرک اور بت پرستی نے جنم لے لیا۔ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکنے لگے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ قرآن پاک کی سورۃ ہود، سورۃ مومنون میں بار بار حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ملتا ہے۔ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن افسوس چند مٹھی بھر لوگ ایمان لائے اور اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جب قوم باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ اس کے بعد اللہ نے وحی فرمائی کہ اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ویران میدان میں کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ لوگ گزرنے والے ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے کہ اے نوح، تم بیابان میں کشتی بنا رہے ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کی پرواہ نہ کرتے اور کشتی بناتے رہتے۔ مفسرین کے مطابق یہ کشتی 3 منزلہ بڑی تھی، لکڑی سے بنی ہوئی اور مضبوط کیلوں کے ساتھ جوڑی گئی۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ قرآن پاک میں ہے، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، ہر جوڑے میں سے ایک نر و مادہ، اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس دن زمین نے اپنا پانی اگلا اور آسمان سے موسلا دھار بارش اتری۔ زمین اور آسمان دونوں کے دروازے کھل گئے، پانی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اسی دوران ایک دردناک منظر پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافروں کے ساتھ رہا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اور پھر ایک موج بیچ میں آ گئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ ناظرین محترم، یہ طوفان 40 دن تک زوروں پر رہا، کئی ماہ تک کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی گھٹ گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہیں وہ کوہ جودی ہے جو آج ترکی کے علاقے شرناک میں موجود ہے۔ بعض غیر مسلم مورخین اسے کوہ ارارت کہتے ہیں، لیکن قرآن نے صراحت کے ساتھ جودی کا ذکر کیا ہے، اور یہی ہمارے لیے اصل ہے۔ ناظرین گرامی، کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نئی زندگی شروع کی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے چلی۔ یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ طوفان 40 دن تک رہا اور کشتی ارارت کے پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی طرح تورات میں بھی یہی ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنائی اور ہر جانور کے جوڑے اس میں رکھے۔ انجیل میں اس واقعے کو نجات اور اللہ کی قدرت کی علامت قرار دیا گیا، جبکہ ہندو دھرم کی قدیم کتابوں میں منو نامی ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے جو ایک مچھلی کی رہنمائی سے کشتی میں سوار ہو کر بچ گیا۔ یعنی دنیا کی تقریباً ہر بڑی تہذیب اور مذہب میں ایک عظیم طوفان کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن کا بیان سب سے زیادہ واضح، مستند اور غیر تحریف شدہ ہے۔ ناظرین کرام، طوفان نوح صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زبردست نصیحت ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی قوموں کو برباد کر دیتی ہے، اور نجات صرف اللہ کے حکم ماننے والوں کے لیے ہے۔
کشتی نوح ایمان کی علامت ہے اور طوفان کفر کی سزا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندو کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔